اور اب میں بلا تاخیر اپنے دوسرے بڑے خاص مہمان جناب مولانا ارشد مختار صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا، مختصر طور پر آپ کا تعارف شیخ نے پیش کیا، صدر جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہرحال آپ تشریف لے آئیں اور قیمتی باتوں سے ہم سب کو فائدہ پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اللہ نے آج یہ موقع دیا کہ ہم کانپور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے گھر میں کچھ دین کی باتیں کریں۔ محترم حاضرین مجلس، ابھی جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ہمارے بھائی تقریر فرما رہے تھے اور اسلام کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے، اتنے اچھے مقررین اور خطبہ کے بعد ہم جیسے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ بول نہ پائیں کیونکہ تقریر کرنا جانتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ حکم ہے اور مجھے ہمارے دوست مد الرحمان صاحب نے کہا کہ تقریر کریں گے تبھی کھانا ملے گا، تو اب کرنا ہی پڑے گا، بھوک لگی ہے تو تقریر بغیر کیے چھوڑیں گے۔ اچھا زوردار کریں تو زوردار ملے گا، آپ توسط سے ہم لوگوں کو ہی ملے گا۔ میں عموماً تقریر نہیں کرتا ہوں، کبھی مجھے اس قسم کے مواقع ملتے ہیں تو میں گفتگو کرتا ہوں، کچھ میں کہتا ہوں، کچھ سننا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تقریریں کرتے کرتے امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے دیکھی ایک اتنا خوبصورت سسٹم اور اتنا اچھا نظام دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ نظام نہیں ہے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ جو قومیں ہیں ان کے پاس بھی یہ نظام نہیں ہے، بہت زیادہ جو اور بہت آگے، بہت ایڈوانس ہیں، وہ حضرات اگر اپنے ہاں کچھ اس مسئلے پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنے سے وابستہ افراد کو جمع کر کے انہیں اپ گریڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ جدید دنیا سے واقف ہیں وہ اس نظام کو جانتے ہوں گے۔ اسلام نے ہفتے میں 1 دن جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا دن مقرر کیا، کس لیے؟ کہ یہاں اپنے متبعین کو اپڈیٹ کیا جائے، ان کے اندر کیا کمیاں ہیں ان کمیوں کو اجاگر کیا جائے، اگلے ہفتے کا کیا پروگرام، اس پروگرام پہ گفتگو کی جائے، یہی مقصد ہے نا۔ اس ممبر سے آپ تمام حضرات اپنی عمر کے لحاظ سے کیلکولیٹ کیجئے کہ اگر 10 سال کی عمر، دیکھیے یہ بچے آگے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اگر اس عمر سے مسجد میں آ کر جمعہ کے خطبے سنتے رہے ہوں، 10 سال کی عمر اگر فرض کر لیں، میری عمر تقریباً 54-55 سال ہے، تو 45 سال، 1 سال میں 52 جمعہ، 52 × 45، اس سے آپ جوڑ لیں کتنے خطبے اور کتنے جمعہ کی مجلسیں ملی اور کتنا ہم نے سنا، لیکن عمل کتنا کیا ہے؟ عمل کتنا کیا ہے میرے بھائیو؟ تو اس قسم کی مجلسیں اگر صرف تقریر پر ہوں تو یہ تقریریں ہم سنتے آئے ہیں اور تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن پریکٹیکل نہیں بنتے، عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سن لیجیے، اللہ کا فرمان میں بتا رہا ہوں، اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت پہ ایمان ہے نا؟ ایمان ہے؟ واقعی ایمان ہے؟ ایمان کا جائزہ لے لیجئے پھر بولیے کہ ایمان ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے
جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہمارے یہاں تبدیلی کا کوئی مزاج ہی نہیں بنتا ہے۔ ہم سنتے ہیں اسی ممبر سے، ہم سنتے ہیں، سر جھکا کے سنتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، سر ایسے ایسے ہلاتے بھی رہتے ہیں، لیکن باہر نکل کے جس دنیا سے آئے تھے اسی دنیا میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارا معاشرہ، ہم مسلم قوم اس ملک ہندوستان میں ایک ایسی قوم کی صورت میں سامنے رہتے جسے لوگ رحمت والی قوم کہتے، محبت والی قوم کہتے، ایک ایسی قوم جس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس اللہ کا نظام ہے، جس کے پاس اللہ کے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے، وہ طریقے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے طریقے ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سنیے، اس اللہ کی بات سنیے جس پر ایمان کی گواہی آپ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سب سے اچھے رہو گے اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو۔ کیا ہم سب سے اچھے ہیں؟ ابھی ہمارے بھائی سچر کمیٹی کی رپورٹ بتا رہے تھے، اور سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں بسنے والے آدیواسیوں سے بھی کہیں بدتر ہے۔ وہ قوم جسے اللہ نے انتم الاعلون کہا تھا، ایک جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے عامت الناس کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہم بہترین امت ہیں میرے بھائیوں؟ کیا ہم بہترین؟ میں بمبئی میں رہتا ہوں، آج بمبئی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کسی اچھی سوسائٹی میں مکان نہیں ملتا ہے، ہمیں کسی اچھی سوسائٹی میں محض مسلمان ہونے کی بنا پر مکان نہیں ملتا ہے۔ ہماری تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلاف ایک مکان بک رہا تھا، مکان کی قیمت، مکان بیچنے والا ایک یہودی اپنا مکان بیچ رہا تھا، اپنی مکان کی قیمت مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں 15 لاکھ مانگ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی اس علاقے میں تو مکان کی قیمت 5 لاکھ ہے، آپ 15 لاکھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ میں بھی جانتا ہوں 5 لاکھ اس علاقے میں مکان کی قیمت 5 لاکھ ہے، میں 15 تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ 10 جو ہے میں پڑوس کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پڑوسی ہوا کرتے تھے، ہمارا پڑوس بکتا تھا میرے بھائیوں، ہمارا پڑوس بکتا تھا، ہمارے پڑوس کی قیمت لگتی تھی، اور اسی لیے اللہ نے کہا انتم الاعلون، دنیا کے سب سے بہترین لوگ رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ اور اگر ہم دنیا کے سب سے بہترین لوگ نہیں ہیں تو خاکم بدہن، خاکم بدہن، میرا یہ منہ خاک آلود ہو۔ کیا ہم یہ جرأت کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت غلط ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کسی کے اندر جرأت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم نے معلوم نہیں کہاں سے ایسا سمجھ لیا کہ ہم آ کے نماز پڑھ لیں اور بس ختم، ہم مسلمان ہو گئے، ہم داڑھی رکھ لیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم کرتا پاجامہ پہن لیں ہم مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام کے ضابطے ہیں، اسلام نے آپ کو ایک مینول دیا ہے۔ جب آپ اپنے اسلام مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مینول دیتے ہیں، ایک ضابطۂ حیات دیتے ہیں قرآن مجید کی شکل میں۔ وہ ضابطۂ حیات اگر میں آپ سے پوچھوں میرے بھائیوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا تھا نا میں گفتگو کروں گا، کتنے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اتنے بڑے مجمع میں صرف 9 لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سمجھ رہے ہیں؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، وہ ضابطۂ حیات جو آپ کو مسلمان ہونے کے لیے دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کہا آپ نے، یہ لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے تو آپ مسلمان ہو۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوگے، اس ضابطے اور اس ضابطۂ حیات پر عمل کرنے کی بنا پر مسلمان ہوگے۔ جب اس قرآن کو آپ پڑھیں گے، جب اس قرآن کو آپ سمجھیں گے، جب اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں گے، تب آپ مسلمان کہلائیں گے۔ اور اس کو جانچنا ہو تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں ہم بہت آسان سا نسخہ میں بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید نے نماز کے بارے میں بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ ہمارا نمازی بیڑی پیتے ہوئے آتا ہے، مسجد کے گیٹ پہ بیڑی پھینکتا ہے، آ کے نماز پڑھتا ہے اور جا کے پھر بیڑی پینے لگتا ہے۔ ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ پان کی پیک مسجد کے دروازے پہ تھوکتا ہے، وضو خانے میں تھوکتا ہے، آ کے نماز پڑھتا ہے، پھر پان کھانے لگتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے آتا ہے، واپس جا کے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ غیبت کے ماحول سے آتا ہے، واپس جا کے پھر غیبت کرتا ہے۔ دنیا جہان کی غلافتوں میں ڈوبا رہتا ہے، آتا ہے نماز پڑھتا ہے، واپس اسی ماحول میں جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے میرے بھائیوں، کیوں ہماری نمازیں نماز جیسی نہیں ہو سکی؟ اس لیے کہ وہ ضابطۂ حیات جسے ہم کو سمجھنا چاہیے تھا۔ کانپور ایک صنعتی شہر ہے، اور میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کو کسی فیکٹری کا مینیجر بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی آپ آج سے اس کارخانے کے مینیجر ہیں اور یہ آپ کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ وہ ذمہ داری کا کاغذ فیکٹری کے مالک سے لیں اور تہ کر کے جیب میں رکھ لیں، اور نہ اس کو پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ اس کے مطابق کوئی کام کریں، فیکٹری کا مالک کتنے دن تک آپ کو مینیجر بنا کے رکھے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ میں نے کہا تھا نا میں تقریر نہیں کروں گا، میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہماری حالت کیا اس شخص کی طرح نہیں ہے؟ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں خیر امت کہا تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، یہ لو، یہ مینول ہے تمہارا، اس کے مطابق کام کرو۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اسلام پہ فخر بھی کرتا ہے، لیکن کیا وہ جو مینول ہم کو دیا گیا تھا جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم مسلمان رہیں گے؟ افسوس تو یہ ہے کہ اس کو اتنے بڑے مجمع میں سے صرف 9 آدمیوں نے آج پڑھا ہے، صرف 9 آدمی، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص، ایک اور بات پوچھوں، اللہ سے محبت ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اگر میں کہوں نہیں ہے تو آپ لوگ تو کچھ سوال نہیں، کھانا بھی ملے گا کہ نہیں؟ کیسی بات کر رہے تھے؟ محبت ہے اللہ سے۔ میرا ایک ساتھی ہے، اس نے ایک دن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی بات کہا کہ میری والدہ ایک بوڑھی خاتون، اس وقت جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں جب کوئی پوسٹ کارڈ لکھتا تھا تو بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی، پڑھ نہیں پاتی تھی، ایسے لاٹھی لے کے ادھر ادھر محلے میں کسی کو ڈھونڈتی کہ ذرا یہ خط پڑھ دو، بابو کا خط آیا ہے، ذرا پڑھ کے بتاؤ کیا ہے۔ یہ بوڑھی ماں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ کیوں کہہ رہی؟ کیوں کرتی تھی؟ بیٹے سے محبت تھی تب نا، محبت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ میرے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ نے آپ کو ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر کو آپ نے پڑھا میرے بھائیوں؟ تو محبت ہے؟ پیمانہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں نا، ذرا سوچئے،
ذرا سوچیے میرے بھائیوں، اگر محبت رہتی، اگر واقعی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر سچی محبت رہتی تو قرآن مجید کبھی بھی انسان سے، مسلمان سے جدا نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی مسلمان کی زندگی سے قرآن الگ ہو جائے، تصور نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں۔ اور معاشرہ ایسے اس لیے بنا ہے کہ ہم نے اسلام کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے تھا ہم نے سمجھا نہیں۔ ہم اگر دین کی اہمیت کو جانتے، اگر ہم دین کے مزاج کو سمجھتے تو ہم اس کے لحاظ سے اپنے ہماری تربیت اس کے لحاظ سے ہوتی، ہمارے نونہالان اور ہمارے لقطۂ جگر، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس کے لحاظ سے تربیت ہوتی۔ آپ سوچئے، جس رسول سے بھی محبت، آپ دعوے داری ابھی کریں گے کہ ہاں رسول سے محبت ہے، پوچھوں تو ابھی سب سر ہلائیں گے۔ رسول کی شفاعت پر بھی یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی سمجھتے ہیں؟ نفسا نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنا اپنا سوچتا رہے گا۔ اسی دن اگر رسول اللہ کے حضور یہ مقدمہ کھڑا کر دیں کہ میرے اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، بولیے کیا حالت ہوگی ہماری؟ سمجھ رہے ہیں بات کو میرے بھائیو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا مسلمان کی زندگی اور قرآن، اس کو الگ کر کے سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے، قطعاً نہیں سوچا جا سکتا ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان کی زندگی میں قرآن نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ مکمل قرآن مجید تھے، آپ مکمل قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، نہایت انکساری کے ساتھ، بہت ہی پرسوز لہجے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ نہایت میں ترجمہ کروں تو وقت ہو جائے گا، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی عاجزی کو اللہ کے حضور پیش کر کے یہ استدعا کرتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ میرے بھائیو، اس قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑیے، اس قرآن مجید کو سے اپنے آپ کو جوڑیے، اپنے بچوں کو جوڑیے، اپنے گھروں میں قرآن مجید کو زندہ کیجیے، اپنے گھروں میں قرآن مجید کو زندہ کیجئے، یہ ایک تحریک اور ایک مہم شروع کیجئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس علاقے میں اتنا بڑا ادارہ مولانا اور ان کے رفقا اور پہلے سے جن لوگوں نے شروع کیا، اور جامعہ سلفیہ کا ذکر ہے۔ جامعہ سلفیہ ہندوستان کے اہل حدیثوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، جامعہ سلفیہ کا احسان ہے پورے اہل حدیثوں پر۔ اگر جامعہ سلفیہ کا قیام اس وقت نہیں ہوا ہوتا تو منہج کی حفاظت نہیں ہو پاتی میرے بھائیوں۔ جامعہ سلفیہ پر اگر بولا جائے تو صرف اسی پر یہی جامعہ سلفیہ ایک عنوان رہنا چاہیے پورے کانفرنس کا، پورے جلسوں کا، پوری تقریروں کا، اور اس پر آدمی بولے تو بولتا چلا جائے۔ جامعہ سلفیہ کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس جامعہ سلفیہ سے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ادارے نکلے ہیں، جن میں سے مولانا جس ادارے کا، آپ کے اپنے ادارے کا ذکر کر رہے تھے، اس ادارے کو زندہ رکھنا، اس ادارے کو باقی رکھنا ادارے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کے گھر کے لیے ضروری ہے، یہ ان بچوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ کالی آندیاں چل چکی ہیں، آ نہیں رہی ہیں، چل چکی ہیں۔
گلیوں سے گزر رہی ہیں، گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، 40,000 ہماری بچیاں مرتد ہو کے دوسروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے ایسا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمارے گھروں میں اگر قرآن مجید پڑھا جاتا، کوئی اسلام کی تعلیمات رہتی، تو کیا ایسا ممکن تھا میرے بھائیوں؟ ایسا ہوتا؟ اگر ان بچوں کا مستقبل عزیز ہے، میں ان کے والدین کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر ان بچوں کا مستقبل عزیز ہے، اگر ان کی دنیا اور ان کی آخرت کی بھلائی آپ چاہتے ہیں، اگر اپنی بھلائی آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی بابت پوچھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب آنکھ بند ہوگی نا، آنکھ مرنا ہے نا، آنکھ بند ہوگی تو یہ سوال کیا جائے گا کہ ان بچوں کو آپ نے کیا سکھایا تھا، ان بچوں کو دین دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو مولوی بنا دو، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کا بڑا واضح حکم موجود ہے کیا آیت ہے مولانا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ایک گروہ نکل کے دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، دینی علوم کے اندر گہرائی حاصل کرے۔ باقی عام لوگوں کے لیے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائیوں۔ اس میں ہمیں ایک مسلمان کو خیر الناس من ینفع الناس، انسانیت کے لیے فائدہ مند بننا ہے، اور فائدہ مند بننے کے لیے دنیا جہان کے سارے علوم کو حاصل کرنا آپ کے اوپر آپ کا فرض بنتا ہے میرے بھائی، آپ کا فرض بنتا ہے۔ اس علم کی طرف دیکھیے، علم کا مقام میں آپ کو بتاؤں، کاش امت، کاش ہمارے قوم اس نقطے کو سمجھی ہوتی۔ قرآن مجید دیکھیے، یہ مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہ 2 پلر ہیں یہاں پر، ایک پلر ادھر ہے اور ایک پلر ادھر بھی ہے، 4 پلر، اور معلوم نہیں کتنے پلر ہوں گے۔ جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، معلوم نہیں کب تعمیر ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کوئی ایک پلر کھڑا کیا گیا ہے، دوسرا پلر، تیسرا پلر۔ عمارت اسی طرح بنتی ہے نا۔ اسلام کی عمارت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5، یہ اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 کھمبوں پر ہے۔ اس میں ایک لا الہ الا اللہ کہنا، شہادت لا الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ ان 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ جب اسلام کا نزول ہوا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو یہ نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس ایک پہلے کھمبے کو نہیں شروع کیا اللہ نے۔ یہ نہیں کہا صلی، یہ نہیں کہا سم، یہ نہیں کہا حج کرو، نہیں، 5 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کی بات نہیں کی، بلکہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الأکرم، پڑھ۔ کیوں پڑھ؟ کیونکہ جب پڑھو گے تو توحید کے تقاضے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کا علم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب پڑھو گے تو نماز کسے کہتے ہیں اسے سمجھو گے۔ اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے میرے بھائیو، معاف کیجئے گا جو لوگ آتے اور آگے اٹھک بیٹھ، اگر نمازیں اپنی زندگیوں میں اثر نہیں چھوڑ رہی ہیں، اگر نمازوں کا اثر زندگیوں پہ نظر نہیں اور اثر نہیں پڑ رہا ہے، اگر آدمی کے اندر نمازیں بدلاؤ نہیں لا رہی ہیں، اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور رشتہ داریاں کاٹے ہوئے بیٹھا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور معاشرتی برائیوں میں گھرا ہوا بھی ہے، تو یقین مان لیجئے یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ بغیر پڑھے چین نہیں ملتا تو آگے پڑھ لیے۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو یقیناً میرے اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر آپ پڑھتے تو نماز کو بھی سمجھتے، نماز کے فلسفے کو سمجھتے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
बुखारी शरीफ की मैं वो हदीस आपको सुना रहा हूँ जिसे हदीस जिब्रील के नाम से कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करें गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अगर ये एहसास ना हो तो कम से कम ये एहसास हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। हम अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद कान खुजाने लगता है, पैर खुजाता है, खांसी आने लगती है, मोबाइल आ गया तो उसी में निकाल के और मोबाइल बंद कर रहे हैं। हम अल्लाह के सामने खड़े हैं मेरे भाई, हम अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, हम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर किसी एक छोटा सा मामूली सा कारपोरेटर भी सामने खड़ा आ जाता है तो आदमी अटेंशन हो जाता है। यहां अल्लाह के हुजूर खड़े हैं और कुछ एहसास नहीं हो रहा है कि हम किस ज़ात करीम के सामने खड़े हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए कि इक़रा जो इस्लाम की बुनियादी तालीम थी उस इक़रा पर हमने अमल नहीं किया। हमने नमाज के फ़लसफ़े को हमने नहीं समझा, हमने ज़कात के फ़लसफ़े, हम हज करने चले जाते हैं वापस आके उसी गंदगी में फिर गिरते हैं। हम उम्रा करते हैं, उम्रा एक फ़ैशन बन गया है, आते हैं उसी गंदगी में गिरते हैं। इसलिए कि हमने इस्लाम की इन मालूमात को, इस्लाम की इन तालीमात को हमने सीखा नहीं, हमने वरासत में पाया है और ले लिया है। मेरे भाइयों, अगर वाकई अगर सही मानों में मुसलमान होना है तो कुरान की तरफ रुजू होना पड़ेगा, कुरान की तरफ लौट कर आना पड़ेगा। कुरान के बगैर कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है और अल्लाह का फरमान है कि अगर तब्दीली नहीं चाहोगे तो तब्दीली नहीं होगी। बताइए, तब्दीली चाहिए? आसान सा नुस्खा है मेरे भाइयों। घरों में कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ मोहब्बत तो इसी कह देना, मेरा महबूब मुझसे क्या कह रहा है, मोहब्बत तो इसी कह देना मेरे भाई। अगर किसी से बहुत गहरी दोस्ती होती है और उसको कोई मैसेज, अब तो मोबाइल का ज़माना है, कोई मैसेज आ जाता है तो मैसेज सेव कर लेता है आदमी और एक मरतबा नहीं 2-4 दफ़ा निकाल के पढ़ता है। होता है ना? इंसानी फितरत है, जिसको चाहता है उसकी हर चीज़ उसे अच्छी लगती है, ये इंसानी फितरत है। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहत का दावा किया, हमने अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया और हमारी मोहब्बत इतनी खोखली कि अल्लाह का कलाम हमारे सामने मौजूद है, कभी मन नहीं करता कि उठा के देखें कि अल्लाह मुझसे कहना क्या चाहता है। वाह रे मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहेंगे क्या? मोहब्बत का फलसफा ऐसा तो नहीं होता, इसे मोहब्बत कह सकते हैं? अगर वाकई मुसलमान बनना है तो घरों में कुरान मजीद को जिंदा कीजिए और रिवायत शुरू हो जाए जो कभी हमारे घरों में हुआ करती थी कि सुबह जब गलियों में, सुबह फजर के वक्त सूरज निकलने से पहले गलियों से जब गुजरते थे लोग तो घरों से तिलावत की आवाज़ आया करती थी, घरों से तिलावत की आवाज़ आया करती। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तो हमारा नौजवान जागता रहता है। मेरे भाइयों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं शायद वक्त ज़्यादा ले लिया और यकीन मानिए इस चक्कर में नहीं लिया हूँ कि बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे, बात करते करते बात यहाँ तक पहुँची है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ, वादा करेंगे? घरों में कुरान मजीद का आगाज हो जाएगा तर्जुमे के साथ। खाली मुस्कुरा रहे, हूं कर रहे हैं, ये आसान नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं। मुश्किलें नेस्त की आसान नशवद और मर्द बायद की हर आसान नशवद। मर्द तो है ना? मैं एक बात आपको याद दिलाऊं जो अगरचे की मस्जिद है, सियासी बात करना नहीं चाहिए और मैं कभी सियासी बात करता भी नहीं। मुल्क में सियासी तब्दीली जो आई 2014 में, उससे पहले जो ड्रामा रचा गया था उसमें एक 80 साल बूढ़ा शख्स मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गया था, है ना? याद है? वक्त आ गया है कि हम अपने घरों में भूख हड़ताल शुरू करें। वक्त आ गया है कि हम अपने घरों में अगर घर में कुरान मजीद नहीं पढ़ा गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये हिम्मत अगर होगी तो तब्दीली यकीनन आएगी।
اور یہ ہمت نہیں ہے تو مت کہیے انشاءاللہ، مت سر ہلائیے، مت مسکرائیے، مت باتیں کیجیے اور کہیے کہ ہم صرف سننے والے لوگ ہیں اور سننے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمت اپنے جانچ لیجیے، ہر شخص جانچ لے اپنے آپ کو، اپنے اندرون کو۔ مجھ سے بہتر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ سر ہل رہا ہے تو یہ یقینی معنی میں ہل رہا ہے یا دکھانے کے لیے ہل رہا ہے۔ جانچ لیجیے اپنے آپ کو، گھروں کے اندر تبدیلی لے کر آئیے، گھروں کے اندر بدلاؤ لے کر آئیے، اور اس بدلاؤ کا آغاز قرآن مجید سے ہوگا۔ یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیے، آج جب یہاں سے اٹھیں تو یہ عہد کر کے اٹھیں کہ کل سے گھروں میں قرآن مجید کو 10 منٹ پڑھیے میرے بھائی، 10 منٹ پڑھیے، لیکن ترجمے کے ساتھ۔ ارے محبت کا ثبوت دیجیے، مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، میں تو دیکھوں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ محبت کے دعوے دارو، محبت کے دعوے دارو، ذرا پریکٹیکل تو بنو، ذرا بتاؤ کہ ہاں ہمیں محبت ہے۔ اب بتائیے تبدیلی لائیں گے، گھروں میں شروع کریں گے۔ پہلے جتنا تیز انشاءاللہ آیا تھا ابھی کم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ کے واسطے یہ عہد کر لیجئے۔ یہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گی، یہ آپ کی آخرت بھی سنوارے گی، یہ آپ کے بچوں کو بچائے گی، یہ آپ کی بچیوں کی بچائے گی، یہ آپ کے گھر کی خواتین کو بچائے گی، یہ آپ کے نوجوانوں کو بچائے گی، یہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ کل اگر آپ نے شروع کیا تو کل گھر کا ماحول بدلا بدلا آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے واسطے اللہ کے اس کلام کو اٹھائیے، اس کا ترجمہ کتنے کا ملتا ہوگا میرے بھائیوں؟ 400-500 روپے کا ترجمہ کتنے کا ملتا ہوگا؟ خرید کے لائیے، اللہ کے واسطے اسے اللہ کے واسطے اسے شروع کیجئے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے لوگوں نے قرآن مجید کو شروع کیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی میرا بولنا اللہ نے قبول کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Mm-hmm.